الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لله كان الله له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحو ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی ان سے محبت ہو گئی. پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات اتنی تھی اور قیامت ہو گئی. آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لے آئیں اور ساتھ میں نیک عمل بھی کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا. لوگ ان سے محبت کرنے لگیں گے، ان سے ہاتھ ملانا سعادت سمجھیں گے، ان کو دیکھنا سعادت سمجھیں گے، ان کے پاس بیٹھنا
سعادت سمجھیں گے، تو ایک تو فرمایا کہ ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی نیک عمل آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ کسی نے سوال کیا کہ بھائی ایک آدمی سارے اچھے کام کرتا ہے، جیسے کافر آج کرتا ہے، ہاسپٹل بناتا ہے، کنویں کھدواتا ہے، راشن دیتا ہے، علاج کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، صرف اللہ پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ بات عقل اور لاجک کے خلاف ہے۔ تو ان کو یوں جواب دیا جاتا ہے کہ بھائی ہم اگر ایک لکھتے ہیں اور اس کے دائیں طرف ایک زیرو بڑھا دیتے تو وہ 1 سے 10 ہو جاتا ہے، دوسرا زیرو بڑھاتے ہیں تو 10 سے 100 ہو جاتا ہے، تیسرا زیرو بڑھاتے ہیں تو 100 سے 1000 ہو جاتا ہے، چوتھا زیرو بڑھاتے ہیں تو 1000 سے 10,000 ہو جاتا ہے، پانچواں زیرو بڑھاتے ہیں تو 10,000 سے 1,00,000 ہو جاتا ہے، چھٹا زیرو لگاتے ہیں تو 1,00,000 سے 10,00,000 ہو جاتے ہیں۔ جتنے زیرو بڑھ رہے ہیں اماؤنٹ اور ویلیو بھی بڑھ رہی ہے، لیکن اگر ہم اس زیرو کو 1 کے اس طرف لگانے کے بجائے اس طرف لگائیں تو ایک ہی رہے گا، 2 زیرو لگائیں 1، 100 زیرو بھی لگاؤ ایک ہی رہے گا۔ ہر چیز کا ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ اس ساری دنیا کو بنانے والا اللہ، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ، ہمیں اعمال پر اجر دینے والا اللہ، جب اسی اللہ کو نہیں مانیں گے تو اجر کس بات کا؟ تو ایک تو ایمان لانا شرط ہے، اور دوسری چیز وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کریں۔ اب نیک عمل کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے۔ عام تصور اور پرسیپشن یہ ہے کہ نیک عمل کیا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، تبلیغ میں جانا، جہاد کرنا، یہ نیک اعمال ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے۔ نیک اعمال سے مراد کہ آپ حقوق العباد کو بھی پورا کریں، بیوی کا حق ادا کر رہے ہو، والدین کا حق ادا کر رہے ہو، بچوں کا حق ادا کر رہے ہو، رشتہ داروں کا حق ادا کر رہے ہو، پڑوسیوں کا حق ادا کر رہے ہو، اپنے نوکر کا حق ادا کر رہے ہو، نوکر اپنے باس کا حق ادا کر رہا ہو، استاد شاگرد کا، شاگرد استاد کا حق ادا کر رہا ہو، امام مقتدی کا، مقتدی امام کا حق ادا کر رہے ہو، یہ بھی عمل صالح ہے۔ اس کو کوئی نیک عمل نہیں سمجھتا۔ ایک آدمی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، جہاد میں تو آگے، لیکن اس کے گھر میں اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، گھر والے اس سے پریشان ہیں، رشتہ دار اس سے پریشان ہیں، تو اس کی محبت اللہ دلوں میں نہیں ڈالے گا۔ آج باوجود نیک اعمال کرنے کے جو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت نہیں ہے، اس کے پیچھے راز یہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ نمازیں بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، تلاوت بھی خوب کرتے ہیں، روزے بھی کثرت سے رکھتے ہیں، حج عمرے پر بھی چلے جاتے ہیں، بظاہر شریعت کے مطابق لباس اور صورت بھی ہوتی ہیں، لیکن لوگ ان سے متنفر ہوتے ہیں، دل ان سے متنفر ہوتے ہیں،
لوگ ان سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان صحیح نہیں ہوتی، اس کا دل کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا، اس کی نیت میں کہیں نہ کہیں فتور ہوتا ہے، باطنی بیماریوں نے اس کو جکڑا ہوتا ہے۔ جبکہ کچھ لوگ بظاہر اتنے نیک نہیں ہوتے لیکن دل ان کا صاف ہوتا ہے، زبان ان کی میٹھی ہوتی ہے، ہاتھوں سے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ کا مجمع ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھے۔ سب نے ایسے دیکھا، تو ایک صحابی تھے لیکن وہ معروف صحابی نہیں تھے، مجھے بھی ان کا نام نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم۔ تو یہ صحابی فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ آقا نے اس کے بارے میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی، تو اس کا عمل کیا ہے میں ذرا دیکھوں۔ وہ نیک عمل کی تلاش میں لگے رہتے تھے، ہم خامیاں ڈھونڈتے ہیں، ہم کہتے کسی کا کوئی ویک پوائنٹ ہمارے ہاتھ آ جائے، کسی کی کوئی کرپشن ہاتھ لگ جائے، کسی کی کوئی بدعنوانی ہمیں پتہ چل جائے، ہم نے دوربینیں فٹ کی ہوتی۔ صحابہ کا فوکس اپنی ذات ہوتا تھا، میرے اندر کیا کمی ہے، ہمارا فوکس اوروں کی ذات ہے، اس میں کیا خرابی ہے۔ آج آپ کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھیں، لوگ کہتے ہیں یار وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں اس کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، اس کا گھر کا نظام ٹھیک نہیں ہے، اس کے بچے بڑے بد اخلاق ہیں، اس کا کام جو ہے نا وہ سود سے پاک نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تو ایسے بھول گیا ہے، یقین مانے یہ ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ میرے گھر کا نظام کیسا ہے، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا کاروبار کیسا ہے۔ میرے پاس پچھلے دنوں ایک ساتھی آیا، وہ کہنے لگا وہ جو آپ کا مقتدی ہے نا، آپ کے بڑے قریب بھی رہتا ہے، بہت پیسے والا بھی ہے، تو اس کو تھوڑا سمجھائیں، اس کے کاروبار میں جھول ہے، اس کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یار اس کے کاروبار میں جو چیز خلاف شریعت ہے وہ مجھے ذرا بتاؤ تاکہ میں اس کی اصلاح کروں۔ تو کہا کہ یار اتنا مجھے پتہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں، کہا اور مجھے پتہ نہیں، بس لوگ یہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندو کچھ خدا کا خوف کرو۔ پھر میں نے اس کو کہا تم جو کاروبار کرے اس میں یہ چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ اتنا خطرناک دشمن سے ہمارا پالا پڑا ہے جس کا نام شیطان ہے۔ ایسے بڑے بڑے پہلوانوں کو اس نے چت کیا ہے، ایسے بڑے بڑے پہلوانوں کو اس نے گرایا ہے کہ واہ واہ۔ تو بدگمانی، بدزبانی، تجسس، جاسوسی، ٹو میں لگنا، عیوب کو دیکھنا، صحابہ کا فوکس اپنی ذات۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو آپ سب سنتے ہیں، بار بار راستے سے گزر رہے ہیں اور کہتے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے روکا، بھائی کیا بات ہے، کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے جی جب آقا کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، باہر جاتا ہوں بیوی بچوں میں گھل مل جاتا ہوں، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی تو منافقت ہے، پل میں تولا پل میں ماشا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ کیفیت تو میری بھی ہے، آقا کی مجلس میں جو لیول ہوتا ہے وہ تو آقا کے بغیر نہیں رہتا، چلو میں بھی چلتا ہوں اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور کہا ساعتن فساعتن، یہ تو گھڑی گھڑی کی بات ہے،
میرے پاس بیٹھتے ہو، میری برکت ہے، وہی کی برکت ہے، ایمان کا لیول بڑھتا ہے۔ یہ جو فرشتوں کا ایمان ہے نا، لا یزید ولا ینقص، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، ایک لیول پر ہے۔ اور جو انبیاء کا ایمان ہے یزید ولا ینقص، بڑھتا ہی رہتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ اور میرا اور آپ کا ایمان یزید و ینقص، یزید و ینقص، بڑھتا ہے گھٹتا ہے، بڑھتا ہے گھٹتا ہے، کم زیادہ کم زیادہ۔ ایسی مجلس میں بیٹھیں گے، مسجد ہے، جمعے کا دن ہے، رمضان ہے، اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے جب ہم رات کو آج مارکیٹ میں جائیں گے، بد نظری ہوگی، عورتیں ہوگی، جھوٹ بولا جائے گا، رشوت لی جائے گی، ملاوٹ ہوگی، فراڈ ہوگا، اس کی نحوست ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، تم اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھو۔ تو ان کا فوکس اپنی ذات، ان کا فوکس اپنی ذات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ سے رضی اللہ عنہ غالباً کیا کہا تھا کہ مجھے یہ نہیں بتاؤ کہ تمہیں جو آقا نے منافقین کے نام بتائے کس کس کے نام بتائے۔ آقا نے ان کو نام بتائے تھے نا، یہ منافق ہے، لیکن کسی کو بتانا نہیں، لسٹ دی تھی، کسی کو بتانا نہیں۔ اللہ، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا کر ان سے پوچھ لیتے، ذرا لسٹ تو بتاؤ یار کس کس کا نام ہے، کہ پتہ ہی ہو لگی۔ ہم بھی ایسا کرتے یا نہیں؟ سچ بتاؤ، ہمیں کوئی پتہ چل جائے کہ ہمارے دوست کے پاس کوئی وکی لیکس آ گیا ہے، کوئی راز آ گیا ہے، بولا کس کس کے نام ہیں، پھر وہ نام ہم فارورڈ بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، تب ہوائی چیزیں فریختو ڈیوٹی دا غستی دا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں پوچھا مجھے نام بتاؤ، کہا یہ بتاؤ میرا نام اس میں ہے یا نہیں۔ فوکس دیکھے، زاویہ نگاہ دیکھے، پیراڈائم شفٹ دیکھے۔ آج صحابہ کی زندگی میں اور ہم میں اگر سب سے بڑا فرق کوئی پوچھے تو وہ یہ، ان کا فوکس اپنی ذات، ہمارا فوکس دوسروں پر انگلیاں اٹھانا، دوسروں کے عیوب کو ڈھونڈنا۔ 2 انگلیوں میں دبی ہوئی سگریٹ چھوڑ نہیں سکتے، 20 روپے کا نشے والا گٹکا چھوڑ نہیں سکتے، اور لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ایک نسوار نے پورے اشرف المخلوقات انسان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، کہتا ہے جب تک نسوار نہیں لوں دماغ کام نہیں کرتا، یہ انسان کی حیثیت ہے۔ جب تک پان نہیں کھاؤں بولا دماغ کام نہیں کرتا، جب تک سگریٹ نہ پیوں دماغ کام نہیں کرتا۔ آپ سوچو، وہ اشرف المخلوقات جس کے منصب پر فرشتوں نے رش کیا، اس انسان نے اپنا لیول کتنا گرا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ربیع بن حیثم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ما نراک تعیب احدا، آپ کسی کے عیب نہیں بتاتے، آپ کسی کی خامیاں نہیں بتاتے۔ پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ لست عن نفسی راضیا حتی اتفرغ لذم الناس۔ ارے بابا، اپنے نفس سے فارغ ہوں گا تو اوروں پر نظر جائے گی، اپنے عیوب سے جان چھوٹے گی تو دوسروں کے عیوب نظر آئیں گے، میں تو ادھر ہی پھنسا ہوا ہوں۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ اس صحابی کا کون سا عمل ہے کہ دنیا میں اسے جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں نا یار یہ بڑا نیک آدمی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ نیک ہو سکتا ہے اس بیچارے سے تنہائی میں گناہ ہوتے ہوں، سرٹیفائیڈ مومن ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، لیکن آقا جس کو کہیں جنتی وہ تو وہی ہے، اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہم کسی کو منافق کہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہو،
ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا مرتبہ رکھتا ہو، ہم نے منافق کہہ دیے داڑھی منافق سڑے دے. یہ مولوی تو ویسے ہی بدنام ہے، بولا فتوے لگاتے ہیں. یقین مانو جتنے فتوے آپ لوگ لگاتے ہو نا اتنا مولوی بھی نہیں لگاتا ہے. خپکی کو بنا ہم سے تو اگر مولوی سے کوئی فتویٰ پوچھتا ہے وہ کہتا ہے لکھ کے لاؤ میں تھوڑا سوچوں گا، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن ہم تو بیٹھے بیٹھے دا مڑا داڑھی منافق سڑے دے. کوئی پولیس والا ہے نا مڑا دبا لگ رشوت اگستی، کوئی ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ کے دے نا بولا اس کا کمیشن ہے لیبورٹری والے سے کٹ. وہ بھائی ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی. کوئی آپ کو سستی چیز دے کے بس چلی دے کے بس اس میں کوئی چیز ہوگی کیوں سستا دے. اتنی بدگمانی بڑھ گئی ہے، اللہ اکبر. ہم شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن گئے. ہر پولیس والا رشوت نہیں لیتا، ہر ڈرامے میں کام کرنے والا ڈرامے باز نہیں ہوتا، ہر پیسہ کمانے والا رشوت اور سود نہیں لیتا، ہر مالدار آدمی نے فراڈ اور دھوکے نہیں کیے ہوتے، ہر ڈاکٹر اپنے کمیشن کے لیے غلط ٹیسٹ لکھ کے نہیں دیتا. ابھی میرا 10 بجے بیان تھا انڈس ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی ٹیم میں، بہت بڑا ہاسپٹل ہے. 1 ارب 40 کروڑ اس کا ماہانہ خرچہ ہے. کتنا؟ سب زکوٰۃ پہ چل رہا ہے، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی علاج کے پیسے نہیں ہے. 40 لاکھ کا علاج ہو 50 لاکھ کا. 7,000 مریض روزانہ آتے ہیں، 10,000 ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف وہاں کام کرتا ہے. 350 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، 2400 بیڈ کا پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی لوگ خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ہر ایک کو غلط کہنا ہے. دودھ سے دھلا ہوا تو صرف ہم تشریف لائے ہیں دنیا میں. تو میں جو نقطہ سمجھا رہا ہوں یہ بہت غور کرنے کا ہے. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے میرے دل میں تجسس پیدا ہوا، آقا نے اس کو جنتی کہا، یار اس کا عمل کیا ہے؟ نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرماتے میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا چچا جان یا بزرگوں میں 2-3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کوئی مسئلہ ہے گھر میں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آؤ میرے ساتھ رہو. اب کا میں اس کے ساتھ دن میں بھی رات میں بھی، نماز میں بھی، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، کاروبار میں بھی میں اس کو واچ کر رہا ہوں. اس کا کون سا عمل ایسا ہے جو میں نہیں کرتا؟ کہ 2-3 دن گزر گئے مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی. میں نے کہا چچا جان اصل بات یہ تھی کہ آپ کے بارے میں اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی اور میں آپ کا خاص عمل دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آئے. نماز آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، تلاوت آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، کبھی کبھی روزہ آپ بھی رکھتے ہیں میں بھی رکھتا ہوں، ذکر آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، دعائیں آپ بھی مانگتے ہیں میں بھی مانگتا ہوں، تھوڑا بہت صدقہ خیرات آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، مجھے تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. اس صحابی رسول نے کہا کہ وہ عمل جس کی وجہ سے مجھے یہ بشارت ملی وہ یہ ہے کہ میرا یہ ٹکڑا صاف ہے. یہ جو دل ہے نا، دل اس میں حسد نہیں ہے، اس میں بغض نہیں ہے، اس میں کینہ نہیں ہے، اس میں مسلمان کے لیے دل آزاری کے جذبات نہیں ہے. یہ جو دل کا ٹکڑا. ایک عالم فرمانے لگے کہ یہ جملہ سن کر عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما اچھل پڑے، کہا ہاذا ہوا، ہاذا ہوا، ہاذا ہوا. یہی وہ بات ہے، یہی وہ بات ہے، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دی. ہم بھی تو اس دل پر تھوڑی سی محنت کریں. اس دل کو کچرا کنڈی بنا دیا ہے، ہم نے کوڑا دان بنا دیا ہے، ڈسٹ بن بنا دیا ہے. ابھی یہ دل سامنے آ جائے
ہم سب کے دلوں میں حسد، کینہ، بغض، چغلی، بدنظری، زنا، رشوت، سود، ریا، دکھلاوا، پتہ نہیں کیا کیا آئے گا۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی ایک آدمی بیت اللہ چلا جائے اور ایک بیگ میں وہ کچرا لٹکا کے چلا جائے اور بیت اللہ کا طواف کرے، لوگ اس کو چھوڑیں گے؟ بولیں گے بھائی بیگ ہٹاؤ، یہ کچرا لے کر طواف کر رہے ہو، مسجد میں آ گئے ہو، تمہاری نماز قبول نہیں، تمہارا طواف قبول نہیں، تمہاری عبادت قبول نہیں، تمہاری سعی قبول نہیں۔ ارے بھائی وہ باہر بیگ لٹکا کے آئے، ہم اندر نہ چھوڑے، ہمارا اندر کا پورا بیگ اور پیٹ بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے، اور ہم طواف کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بیان کر رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، لیکن اندر صاف نہیں ہے۔ اسی لیے تو فرق نہیں آتا، اسی لیے تو تبدیلی نہیں آتی، اسی لیے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ڈال رہا۔ تو اس رمضان کے گزرنے سے پہلے کم از کم ہم اس دل پر تھوڑی سی محنت کر لیں، آرزو خون ہو یا حسرت پامال، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ اس دل کی دنیا کو روشن کرنے کے لیے علاج کروانا پڑے گا۔ بھائی چھوٹی موٹی بیماری ہو نا، آدمی اسٹور سے پیناڈول لے کے کھا لیتا ہے، لیکن جب بیماری بڑھ جائے پھر ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ زیادہ تجربات کریں گے تو کیس بگڑ جائے گا، ایسا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ٹوٹکے بہت بتاتے ہیں، دیسی نسخے بہت، دا اخرا، یہ کر لو وہ کر لو، اب ہسٹری پتہ نہیں ہوتی ہے، مریض کو موت کے اسٹیج تک پہنچا کر ہم دم لیتے ہیں۔ ہاں، اسی طرح جب ہمارا یہ روحانی مرض بڑھ گیا، اب یہ خود علاج سے ٹھیک نہیں ہوگا، اب ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، علماء کے پاس جانا پڑے گا، اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا، خانقاہ میں جانا پڑے گا، تبلیغ میں وقت لگانا پڑے گا، اجتماعات میں جانا پڑے گا، درس میں بیٹھنا پڑے گا، اعتکاف میں 10 دن کے لیے ایڈمٹ ہونا پڑے گا۔ سیریس مریض اور کریٹیکل کنڈیشن والے مریض کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، بولا اب تمہیں 10 دن ایڈمٹ ہونا پڑے گا تب تمہارا علاج ہوگا۔ تو اعتکاف میں بھی آدمی روحانی طور پر 10 دنوں کے لیے اپنے آپ کو ایڈمٹ کرا رہا ہے۔ المسلم، حدیث میں لفظ ہے مسلمان وہ ہے، بھئی ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اس کی نظر میں مسلمان کون ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو سمجھتا ہوں۔ تو ہم تو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مسلمان، میں عاشق رسول، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے المسلم، حقیقی مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ مسلمان ہے اللہ کی نظر۔ ہم کہتے ہیں نا یار مرد تو وہ ہوتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے رجال، مرد تو وہ ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جس نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ مرد تو وہ ہوتا ہے، مسلمان تو وہ ہوتا ہے، عاشق تو وہ ہوتا ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اسی لیے علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس وقت سب سے بڑا مذہب نفس پرستی بن چکا ہے۔
اکثر لوگ نفس کے غلام نظر آئیں گے. العاجز من اتبع نفسہ ہواہا، بے وقوف اس کو کہا جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیا. تو بھائی ہمارا فوکس آج سے اپنی ذات، اپنی اصلاح، یہی قرآن کریم کا اسلوب ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم پر لازم ہے اپنے نفسوں کی اصلاح، اپنے نفسوں کی اصلاح. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی اور گمراہ ہو گیا، گناہ کر رہا ہے، اس کا گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. ہاں اپنی اصلاح کرنے کے بعد پھر اس کی اصلاح، لیکن اصلاح کا بھی طریقہ ہے. آپ کی نیت ٹھیک ہو، ہماری نیت رسوا کرنے کی ہوتی. وہ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، نیت کے اوپر بات آئی تو فرماتے کہ ایک دن میں نے نیت کی کہ کل صبح سب سے پہلے جس سے سامنا ہوگا اس کو صدقہ دے دوں گا. ہم تو صدقہ بھی اس کو دیتے ہیں نا کہ کل کو بتا سکے. وہ یار وہ ہے نا وہ رشتہ دار، اس کی بیٹی کا ذرا مسئلہ تھا، میں نے حل کر دی. باتوں باتوں میں اس کو رسوا کر دیتے، ڈسکلوز کر دیتے باتوں باتوں. نفس کہتا ہے نہیں نہیں یار تو نے رسوا نہیں کیے بھائی، باتوں باتوں. یار وہ ہے نا وہ جو اپنی گلی میں رہتا ہے، وہ یار وہ بڑا آج کل پریشان ہے، تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی تعاون کرو. چھوڑتے کسی کو نہیں ہے. اللہ اکبر کبھی. تو حضرت طاؤس فرماتے میں نے یہ نیت کی کہ کل میں صدقہ دوں گا، لیکن جو سب سے پہلے میرے سامنے آیا اس کو دے دوں گا. اب کہتے صبح اندھیرے میں اٹھا، تہجد کے لیے مسجد جا رہا تھا اور ایک عورت سامنے سے آئی. تو میں نے تو نیت کی ہوئی تھی، میں نے وہ صدقہ اور پیسے اس کو دے دی، چلا گیا. دن کے اجالے میں لوگوں نے چیمے گوئیاں کی کہ یار کل کسی اللہ کے بندے نے وہ جو زانیہ عورت ہے نا، جو فاحشہ ہے، جو زناکار ہے، اس عورت کو صدقہ دے دیا تھا، اب اس کا صدقہ کیا قبول ہوگا. لوگوں نے کہا اس عورت نے کسی کو بتا دیا ہو. یہ بڑے پریشان ہوئے. بولا یار اللہ کی نیت سے صدقہ دیا، وہ بھی ایک فاحشہ عورت کے پاس چلا گیا. کہا کوئی مسئلہ نہیں، کل جو ہے نا دوبارہ ایسا کروں گا. اگلے دن پھر وہ اندھیرے میں جا رہا ہے، ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے، خاموشی سے اس کو صدقہ دے کے چلا گیا. پھر جب دن چڑھا لوگوں نے چیمے گوئیے کی. بولا یار کوئی عجیب سادہ آدمی تھا جو سب سے بڑا چور تھا، اس کو صدقہ دے دی. یہ پھر بڑا پریشان ہوا. بولا یار یہ تو آج بھی ضائع ہو گیا. تیسرے دن کا پھر ایسا کروں گا. تیسرے دن پھر اٹھا، اب اندھیرے میں جا رہا ہے، پھر ایک آدمی آیا، اب اس نے تو پہچانا نہیں، اندھیرے میں پھر اس کو دے دیا. پھر دن چڑھا، لوگوں نے چیمے گوئیے کی. بولا یار ایک مالدار آدمی کو کسی نے صدقہ دے دی. اب پہلے دن دیا، پتہ چلا فاحشہ تھی. دوسرے دن دیا، پتہ چلا چور تھا. تیسرے دن دیا، پتہ چلا مالدار تھا. تینوں پہ صدقہ ہوتا ہی نہیں. اللہ بڑے پریشان ہوئے. اللہ نے دل میں ڈالا اور لوگوں نے بھی تصدیق کی کہ اس کی نیت کی برکت سے پہلی رات جب اس نے فاحشہ عورت کو صدقہ دیا، اس کو اس کے دل نے کہا تو ویسے ہی گناہ کر کے پیسے کماتی ہے، اللہ دینے پر چاہے پاکیزگی کی حالت میں بھی دے سکتا ہے. اس دن کے بعد سے اس نے زنا چھوڑ دی. دوسرے دن چور کو دیا. چور کے دل میں یہ بات کلک کر گئی، ارے میں ویسے ہی چوری کرتا ہوں، وہ رازق ہے، وہ دینے پر آئے، رات کے اندھیروں میں دیتا ہے. اس نے چوری سے توبہ کر لی. تیسرے مالدار آدمی کے دل میں اللہ نے ڈالا، تو مالدار تھا پھر بھی صدقہ اور خیرات نہیں کرتا ہے، لوگ تجھے دے رہے ہیں، تجھے تو ان سے بڑھ کر دینا چاہیے. اس نے صدقہ اور خیرات شروع کر دی. بھائی نیت ٹھیک تھی، اللہ نے الٹے کام کو سیدھا کر دیا. ہماری نیت خراب ہوتی ہے، سیدھا کام الٹا ہو جاتا ہے. اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ.
تکبر اور حسد شیطان کو جہنم میں لے جانے والی چیزیں، دونوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے وہ ٹھیک ہو سارے اعضاء ٹھیک کام کریں گے، آنکھ صحیح دیکھے گی، کان صحیح سنے گا، زبان صحیح بولے گی، ہاتھ صحیح پکڑے گا، پاؤں صحیح چلے گا۔ اور اگر وہ ایک ٹکڑا خراب ہو گیا سب کچھ آؤٹ آف آرڈر ہو جائے گا، اور وہ ٹکڑا دل کا ہے، وہ ٹکڑا دل کا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دلوں پر خوب محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔